الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عزیزان گرامی، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بات ہوئی، جس میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں میں نے پیش کی تھی۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق تھا کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اپنے چچا کے گھر میں 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت پیدائش ہوئی۔ یہ جو تاریخ بتائی جاتی ہے، دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ کتابوں کے اندر ملحوظ ہے، محفوظ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حتیٰ کہ آپ کے سر میں رہنے والے سفید بالوں کی گنتی، آپ کے چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ محفوظ رکھا ہے۔ ہر زندگی کا ہمیں پوری کی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے ذریعے سے امت تک پہنچایا گیا، لیکن زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسا واقعہ ہے جو سب سے بڑا واقعہ، لیکن اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس وقت کے سارے لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ایسا ہے جس واقعے کو کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، اور وہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا مسئلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ کتابوں کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 20 اپریل کو پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ایسی تاریخ ہے جو اندازے کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت آپ کو کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گی۔ آپ سیرت کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کتابیں اٹھائیں گے تو ایک کتاب کے اندر 9 ربیع الاول پیدائش کا دن ملے گا، کسی اور کتاب کو آپ اٹھائیں تو اس کے اندر 12 ربیع الاول ملے گا، کسی اور کتاب کو اٹھائیں اس میں 8 ربیع الاول ملے گا، کسی اور کتاب کو اٹھائیں 10 ربیع الاول ملے گا، کسی اور کتاب کو اٹھائیں 11 ربیع الاول ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح تاریخ کسی کتاب کے اندر آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ذہنوں سے مٹا دیا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن صرف بعض محققین نے ایک اندازہ لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا جس کو واقعہ کہا جاتا ہے کہ حضور کے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا، اس کے اعتبار سے ایک اندازہ لگا کر آپ کی تاریخ نکالی گئی، آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں گے، تو یہ تاریخ نکلی ہے
ہم جس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بعض لوگ یاد کرتے ہیں، ان کی کتاب بھی اگر اٹھا کر دیکھا جائے، جن کا نام لے کر میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، اگر ان کی سیرت کی کتاب بھی اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو میں قسم کھا کر مسجد میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش کا نہیں ملتا۔ انہوں نے احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر حضور کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کی تاریخ کو بھی بدل کر ان کا نام صرف یوز کیا جاتا ہے، ان کا کام یوز نہیں کیا جاتا، ان کے عقیدے کو یہ لوگ یوز نہیں کرتے۔ اگر پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں گے 12 ربیع الاول کی حقیقت کیا ہے، میلاد کے جس دن منایا جاتا ہے، اگر اس کی حقیقت آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو میں ایک نہیں سینکڑوں کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر اردو کتاب چاہیے، اردو سیرت کی کتاب ملے گی، عربی سیرت کی کتاب چاہیے، عربی کے نام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر اٹھایا جائے تو ایک بات ضرور ملتی ہے کہ حضور کی پیدائش کے ڈیٹ میں، پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی تاریخ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، لیکن حضور کی وفات کی تاریخ متعین ہے۔ حضور کی وفات کی تاریخ ہر کتاب کے اندر صرف ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ ہے آج کا دن 12 ربیع الاول۔ آج کا دن ہے 12 ربیع الاول، یہ دن ہے جس دن حضور کی وفات ہوئی تھی۔ کچھ سال پہلے تک، ایک عرصہ پہلے تک اس کو 12 ربیع الاول کو 12 وفات سے یاد کیا جاتا تھا، 12 وفات سے یاد کیا جاتا تھا، پھر دھیرے دھیرے اسی دن کو میلاد کے نام پر یاد کیا جانے لگا۔ اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا ہے اسی دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اسی دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، جس کے بارے میں کسی کو پختہ طور پر ثبوت معلوم نہیں ہے، اسی دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس امت کی اتنی جہالت ہو چکی ہے، یہ امت اتنی ضلالت کے اندر جا چکی ہے، آپ نے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اندر نظارہ کیا ہوگا، کئی مرتبہ دیکھنے پر آتا ہے، میں مسلح کھڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، دلوں پر چھریاں چلتی ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے مسلمانوں سے ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے فرانس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی، ایک اسکول کا ٹیچر ہے جس کا نام سمویل پیٹی ہے، وہ کھڑے ہو کر اپنے اسکول کے اندر حضور کا ایک کارٹون بناتا ہے، ایک گندا کارٹون بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تیرا نبی محمد ایسا تھا، اور مسلمان جب تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں سے کہتا ہے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، نہیں تو اپنے چہروں کو پھیر لو، میں تمہارے نبی کو دکھا کر رہوں گا، کارٹون کے اندر بتا کر رہوں گا۔ یہ کارٹون بناتا ہے اور اسی کارٹون کے اندر فرانس کی ایک میگزین ہے چارلی ایبڈو نام کی، وہ اس کو شائع کرتی ہے، اس کو پھیلاتی ہے، وہاں کے اخباروں کے اندر حضور کا کارٹون بنا کر پھیلایا جاتا ہے۔ تو اسی کلاس کا ایک بچہ جس کی عمر 18 سال کی ہے، وہ چیچینیا کا رہنے والا عبداللہ انزورو، وہ جاتا ہے اور اس ماسٹر کو قتل کر دیتا ہے۔ فی الفوری طور پر اس عبداللہ انزورو کو پولیس 9 گولیاں مار کر شہید کرتی ہے، اسی جگہ پر شہید کرتی ہے۔ پھر اس طالب علم کے خلاف شہید کرنے کے باوجود ایک پروپیگنڈا تیار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف اسلام فوبیا کے نام سے، اسلام کو دہشت گرد بنا کر اس کے نام سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ ہے۔ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آدمی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا ہے، حضور کو چھیڑتا ہے، حضور کی ناموس کے ساتھ انگلیاں کرتا ہے، تو اس آدمی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بچہ جب اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ واقعات پیش آ رہا ہے، اس واقعے کو دیکھ کر لوگ بھڑکتے ہیں۔ بھڑکنا چاہیے کیونکہ حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے، تو اس محبت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن انہی مسلمانوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری عقلوں پر کون سی مٹی پڑ چکی ہے؟ تمہاری عقلیں کیا ہو چکی ہیں؟ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ عید کے دن ایک اسپیشل کیک بنایا جاتا ہے جس کے اوپر ڈیزائن میں
خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، جس پر گنبد خضرا بنایا جاتا ہے، حضور کا نام لکھا جاتا ہے اور اسی کیک کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، حضور کے نام پر چھری چلائی جاتی ہے، خانہ کعبہ کے اوپر چھری چلی جاتی ہے، مسجد نبوی کا نقشہ بنا کر اسی پر چھری چلائی جاتی ہے، یہ اس سے بڑا گھنونا واقعہ نہیں ہے، اس سے بڑا گھنونا واقعہ نہیں ہے۔ وہ جو سیموئیل پیٹی کر رہا تھا یہ کافر تھا، کافر ہو کر اس نے حضور کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، لیکن ہمارے مسلمان جو حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود ان کا عمل کیا ہے؟ یہ حضور کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار آج ہم ہیں، اس کے صرف ذمہ دار آج ہم نے حضور کی زندگی کو چھوڑ دیا، حضور کے اوصاف کو چھوڑ دیا، حضور کے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں کو کیا یاد ہے؟ حضور کی زندگی کے بارے میں کیا یاد ہے؟ حضور کا طریقہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ نبی کا کیا تھا، بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نبی سے کیا تھا، حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کی زندگی کیسی تھی، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر ہمارے لوگوں کو پوچھ لیا جائے کہ فلاں ایکٹر نے اپنی زندگی کے اندر کتنی فلمیں نکالی ہیں تو ہمارے مسلمانوں کو یاد ہے۔ اگر ہمارے مسلمانوں کو پوچھ لیا جائے فلاں فلم کے اندر کتنے گانے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو یاد ہے، وہ گانے سارے کے سارے یاد ہیں، لیکن میری نبی کے سنتیں یاد نہیں ہیں، نمازوں کے سنتیں یاد نہیں۔ اگر انہی نوجوانوں کو کھڑا کر پوچھ لیا جائے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، ہمارا مسلمان نماز کے اوقات بتا نہیں سکتا۔ اسی مسلمان کو کھڑا کر اگر پوچھ لیا جائے کہ فلاں تھیٹر کے اندر جو فلم لگتی ہے اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، تو فلم ٹیکس کے اوقات بتائے گا کہ دن کے اندر اتنے شو چلتے ہیں، ہر شو کا ٹائم یہ ہوگا، لیکن اسی مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز کا ٹائم کیا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ آج ہماری حقیقت ہے، یہ آج ہماری حقیقت ہے۔ ہم نے حضور کی زندگی کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی زندگی کو انگریز کے طریقے پر لا لیا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی نے کیا اشعار کے اندر کوئی آدمی کہتا ہے، تاق دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا بال بال انگریزی، چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے، لہجہ صاحب سے اپنا مل جائے۔ ہر آدمی انگریز کے طریقے کو فالو کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ذرہ ذرہ انگریز کے طریقے پر ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں، حضور کے طریقے پر نہیں۔ ان انگریزوں کے طریقے کو تو فالو کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے طریقے کو فالو نہیں کر سکتے۔ کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو؟ آج جتنی مرتبہ حضور کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی غیر کھڑا ہوتا ہے حضرت عائشہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، کبھی اور کھڑا ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، کبھی اور کھڑا ہوتا ہے صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، کبھی اور کھڑا ہوتا ہے حضور کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ان کو یہ جرأت کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ طاقت ان لوگوں کو کہاں سے مل رہی ہے؟ بس ایک طاقت ہے کہ یہ مسلمان مر چکے ہیں، ان کا نام مسلمان باقی ہے، ان کے اندر کا ایمان مر چکا ہے۔ اگر ان کے اندر صحابہ والی کیفیت ہوتی، ان کے اندر وہ طاقت ہوتی جو ابوبکر کے اندر تھی، اگر ان کے اندر وہ غیرت ہوتی جو ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے اندر تھی، تو آج ان لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان لوگوں کے اندر مجال نہیں ہو سکتی تھی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان مر چکا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو قوت ملتی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا مسلمان کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آپس میں لڑنے والی قوم ہے، آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر خود لڑتے ہیں، خود مرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی اور کا چارہ نہیں ہے، دوسروں کا یہ دیکھنے والی قوم نہیں ہے۔ اپنے نبی کے بارے میں آواز اٹھتی ہے، کوئی اٹھ کر بھونکتا ہے، کوئی اٹھ کر بکواس کرتا ہے، تو 3 دن ریلیاں نکالیں گے، 8 دن ریلیاں نکالیں گے، فیس بک پر امیجز اپلوڈ کر سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ قوم کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ قوم اپنے نبی کے طریقے کو اپنے اندر لا نہیں سکتی۔ ان لوگوں کو معلوم ہے، اسی لیے وہ بکواس کرنے کا اپنا طریقہ جاری رکھتے ہیں۔ ہر 6 مہینے میں، ہر سال کے اندر کوئی اٹھتا ہے اور نبی کے خلاف بولنا شروع کرتا ہے۔ ارے یہودیوں نے جب ایک کتاب لکھی ہے، ایک یہودی ہے، آپ انٹرنیٹ کے عادی ہیں، انٹرنیٹ سرچ کر دیکھیں، ایک یہودی نے پوری دنیا کے 100 افراد پر کتاب لکھی ہے۔
ایک یہودی ہونے کے باوجود دنیا کے 100 افراد پر وہ کتاب لکھتا ہے کہ بہترین جو افراد ہیں، اچھے اخلاق والے، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جب وہ کتاب لکھتا ہے تو اس میں پہلا نام یہودی ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ حضور کا نام لکھنے پر یہودی ہونے کے باوجود مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہتر کوئی آدمی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہودی کام کرتا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو کیا ہو؟ ہم لوگوں کی نمازیں ہم لوگوں کے اندر نمازیں نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، اس سے پہلے میں بھی بتا چکا ہوں، 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میری دل میں ڈالا ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے اندر ڈالی ہے۔ نمبر 1، حضور فرماتے ہیں کہ عطر مجھے بہت پسندیدہ ہے، خوشبو مجھے پسند ہے۔ نمبر 2، اس زمانے کے اندر عورت جب بچی ہوتی، گھر کے اندر بچہ ہوتا، اٹھا کر پال لیا جاتا، بچی ہوتی تو زمین کھود کر اس زمین میں زندہ بچی کو دفن کرنے کا معمول تھا۔ حضور نے فرمایا بچیوں کو دفن نہ کرو، ان کو بڑھے بناؤ، مجھے عورتیں پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لڑکیاں بڑے ہوں، اس لیے حضور نے فرمایا عورتیں مجھے پسند ہے۔ یہ ہماری سوچ کے اعتبار سے نہیں کہ مجھے لڑکی پسند ہے، مجھے وہ لڑکی پسند ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے عورت پسند ہے بیٹی ہونے کے اعتبار سے، مجھے عورت پسند ہے ماں ہونے کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے چھوٹے سے بچے، 6 سال کے چھوٹے سے ننھے بچے تھے، اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس 6 سال کی عمر کے اندر آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایسے آدمی تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے عورت پسند ہے ماں کی صورت میں، مجھے عورت پسند ہے بیٹی کی صورت میں۔ یہ 2 چیز ہوئی۔ تیسری چیز سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز پسند ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھا ہوا ہے، نماز مجھے بہت محبوب ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے اندر نمازیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، یہ حالت ہماری بنی ہوئی ہے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے اندر نہیں ہے، حضور کا طریقہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 6 مہینے میں، سال میں کوئی کھڑا ہو کر حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور ہم خاموشی کے ساتھ گھروں کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھی جائے، کبھی طائف کا منظر آپ پڑھ کر دیکھیں، اکیلے بیٹھے ہوں اور حضور کی طائف کا منظر پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے اس منظر کو سوچ کر دیکھیں، اس منظر کو ذہنی اعتبار سے سوچ کر دیکھیں کہ کیا ماجرا اس وقت رہا ہوگا۔ آپ کو ایک ٹھوکر لگتی ہے تو اس ٹھوکر کو آپ برداشت نہیں کر پاتے، راستے میں چل رہے ہیں ایک پتھر لگتا ہے تو اس پتھر کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ جو جتنے زیادہ پتھر مارتا ہے دیکھا جاتا ہے، اوباش لڑکے حضور کو پتھر مارتے ہوئے شہر سے باہر نکالتے ہیں۔ پتھر کھانا نبی کو پسند تھا، پتھر حضور نے ہمارے لیے کھا لیا تھا، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی کے اندر حضور کا طریقہ کیا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ جس طریقے سے ایک ڈبہ ہوتا ہے، آپ دکان سے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو پیکنگ کے لیے جو باکس آتا ہے تو وہ باکس کے اندر جب میٹیریل خالی ہوتا ہے تو خالی جیسے باکس ہوتا ہے، آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم ایک خالی باکس ہو چکے ہیں جو بجتے رہتے ہیں، ایسی ہماری اوقات ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، ہم لوگوں کو جواب دینا ہے۔ جب حضور کی مخالفت میں کوئی بھونکتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی جواب دینے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آ کر ہمارے گھر کے پاس کھڑے ہو کر ہماری والدہ کے خلاف کوئی بولتا ہے، ہمارے باپ کے خلاف بولتا ہے، ہمارے بھائی یا بہن کے خلاف بولتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے لڑتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ تیری کیا مجال ہے تو میرے باپ کے متعلق بولتا ہے، تیری کیا مجال ہے تو میری ماں کے متعلق بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون، کوئی آدمی تم میں مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ تمہاری اولاد سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو، تمہارے والدین سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں نہ ہو، پوری لوگوں سے زیادہ، تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت نہ ہوگی تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو ہمارے اندر جب ماں باپ کی محبت ہے، ان کا ڈیفنس ہم کرتے ہیں، باپ کی محبت ہے، ڈیفنس کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں،
بھائی کی محبت ہے اس کا ڈیفنس ہم کرتے ہیں، تو حضور کی جو محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس محبت کے ذریعے سے حضور کا ڈیفنس کرنا ہمارے حق بنتا ہے۔ حضور کے مقابلے میں جب کوئی بھونکتا ہے تو اس کا جواب دینا ہمارا ضروری حق بنتا ہے۔ فرانس کے اندر جب ایک آدمی بھونکتا ہے تو وہاں کا صدر کا ایک ماجرا یہ ہوا کہ وہاں کا صدر جو میکرون نام کا ہے، اس نے اپنے اشتہارات کے اندر شہر سے نکلنے والے جتنے اخبارات تھے ان اخبارات کے اندر حضور کا کارٹون جاری کرتا ہے، بغیر کسی ڈر خوف کے کارٹون جاری کرتا ہے۔ وہاں کی پڑوس کے اندر ایک مسجد تھی، جس مسجد نے وہاں پر جو انتقال کا جو واقعہ ہوا اس واقعے کو ریکارڈ کر کر اپنے مسجد کے فیس بک آئی ڈی سے جب فیس بک کے اندر اپلوڈ کرتی ہے تو وہاں کا جو سفیر ہے فرانس کا، وہ سفیر اس مسجد کو تالا لگاتا ہے 6 ماہ کے لیے۔ 6 ماہ کے لیے مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام پر ہونے والے ظلم ہے، اسلام کے اوپر ہر ایک ظلم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا میسیج یہ اب نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ یہ میسیج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا کہ اس امت کے اندر جو فتنے ہونے والے تھے ان فتنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس میں ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، سارے کے سارے کافر اکٹھا ہوں گے اور مسلمانوں کو ایک نشانہ بنایا جائے گا۔ پورے عالم کے اندر دیکھا جاتا ہے تو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان اپنی کمائیوں کے اندر مست ہیں، اپنی کمائی کے اندر مست ہیں، اپنے گھر کے اندر مست ہیں۔ ہم اتنے بے ہوش ہو چکے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر کوئی آدمی انتقال ہوتا ہے، میں آپ کے حالات آج کے حالات آپ کے سامنے بتاؤں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، جتنے عمر دراز افراد بیٹھے ہوئے ہیں میری بات سے وہ اگری کریں گے، میری بات کو انشاءاللہ وہ مانیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر اگر کچھ ہی عرصہ پہلے اگر دیکھ لیا جائے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا تو اس آدمی کے گھر کے اندر کھانا نہیں بنتا، وہ میت کے غم کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، اڑوس اور پڑوس کے افراد کھانا اس کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ پڑوس آرام کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو مر جائے، لیکن بریانی پکائے گا، اس بریانی کو کھانے کے لیے مجھے جانا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر نہیں پکے گا کیونکہ ایک آدمی مر چکا ہے، ہمارے لیے کھانا مفت کا ہے، آدمی کھانے کے لیے شوق سے پہنچ جاتا ہے۔ آج اتنی بے حسی حالت ہمارے اندر ہے، اتنی بے حسی ہمارے اندر چھا گئی ہے۔ مسلمانوں اس بے حسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، حس میں آنے کی ضرورت ہے، حس میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم احساس ہمارے اندر پیدا نہیں کریں گے تو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، گاجر اور مولی کی طرح ہم لوگوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ جیسے ہندوستان کے آزادی کے وقت مسلمانوں کو کھڑا کر کاٹا جاتا تھا، انگریز آ کر کاٹا کرتے تھے، آج وہی دور لوٹ کر آ رہا ہے، وہی دور دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے، مسلمانوں کو ایسے ہی کاٹا جا رہا ہے۔ آپ دیکھو کئی مہینے پہلے ماب لنچنگ کا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا جاتا، ایک مسلمان کو پکڑ کر 10 غیر پکڑ کر مار دیا جاتا، اس کو کاٹ دیا جاتا، اس کے ماں باپ کے علاوہ کوئی غم میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نکلتا تو ریلیاں نکل کر ایک مرتبہ نکلے، اس کے خلاف جا کر میمورنڈم پیش کر دیے، ہو گیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا، پھر وہی واقعہ پیش آتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر حس ختم ہو چکا ہے، مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، ان کو کچھ بھی کرو یہ اب اٹھنے والے نہیں، ان کے اندر ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہوگا، ان کے اندر ٹیپو سلطان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بے حس ہو چکے ہیں۔ ٹیپو سلطان جب کھڑے ہوئے تھے تو انگریزوں کو انہوں نے مات دے دی تھی، انگریزوں کو مات دے دی تھی، انگریز ان کے نام سے کانپا کرتے تھے۔ ایسے بنانے والی ٹیپو سلطان کی قوم آج دیکھا جائے تو وہی ٹیپو سلطان کی قوم مظلوم بنی ہوئی ہے، مظلوم بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ظلم کا نشانہ مسلمان بنا ہوا ہے، ہر دنیا کے اندر ظلم کا نشانہ مسلمان بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ ٹیپو سلطان کے اندر جو ہوش تھا وہ ہوش آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ٹیپو جینتی تو منائیں گے لیکن ٹیپو کے اخلاق کو اپنے اندر لانے کے لیے تیار نہیں، محمد بن قاسم کو یاد کریں گے لیکن ان کے کردار کو اپنے اندر لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ خواجہ اجمیری کا نام لیتے ہیں تو خواجہ اجمیری کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے،
بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف ٹائٹل کی بنیاد پر جینے والے افراد ہیں، ٹائٹل ہم لگاتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک حصہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر کچھ ہے تو وہ صرف انگریز کی دنیا ہے، انگریز کی زندگی ہمارے اندر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے اور ان کی زندگی کو دیکھیں اور ایک طرف حدیث کو دیکھیں، ایک حدیث ہے جس میں حضور فرماتے ہیں محشر کا میدان جب قائم ہوگا، سوانیزے کے برابر میں ایک سورج آیا ہوا ہوگا، وہاں سے آدمی تپش کے اندر ہوگا، تو ایسی حالت کے اندر 7 افراد کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ تو اس عرش کے سائے کی روایت میں پہلے بھی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی زندگی مسجد کے اندر کاٹی ہوگی، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر لگایا ہوا ہوگا۔ ایسے نوجوان کی عبادت اللہ کو بھی پسند ہوتی ہے، لیکن ان نوجوانوں کو اگر کھڑا کر لیا جائے، ان کے بال کو اگر دیکھا جائے تو انگریز کے مطابق ملیں گے، یہود اور نصارہ کے برابر ملیں گے، لیکن حضور کا طریقہ نہیں مل سکتا۔ ان کے اگر لباس کو دیکھ لیا جائے، چال چلن کو دیکھ لیا جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان حسن اور حسین تھے، جن کے نام پر جلسہ اور جلوس کریں گے، لیکن حسن حسین کا نام لے کر ریلیاں تو نکالیں گے، لیکن ان کا طریقہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ حضور کا نام لیں گے، جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، میں ان سے بس گزارش کروں گا کہ اس عید میلاد کو چھوڑیں اور اس نبی کے طریقے کو اپنے اندر لانے کی فکر کریں، اس نبی کے طریقے کو اپنے اندر لانے کی فکر کریں۔ بہرحال میں اسی بات کو اپنے دہراتا چلوں کہ آج ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، گزشتہ ہفتہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر حضور کی زندگی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، حضور نے 12 ربیع الاول کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا، حضور نے اپنی میلاد نہیں منائی، ہاں حضور نے ایک دن سیلیبریٹ کیا ہے، ایک دن کو منایا ہے۔ حدیث کے ذریعے سے میں نے گزشتہ ہفتہ آپ کو بتایا تھا کہ پیر کے دن حضور کا روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ اس سے ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا تھا، انا ولدت فی، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، حضور نے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ لیکن ہم انگریز کے طریقے پر جاتے ہوئے ایک برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس کے اندر پیسوں کو خرچ کرتے ہیں اور انگریز کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ انگریز دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر سے نام کو باقی رکھ کر ان کے کام کو ختم کر چکا ہے، ان کے کام کو ختم کر چکا ہے۔ ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت اگر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا ہے، صحیح طریقے کی زندگی بسر کرنا ہے، تو حضور کے طریقے کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ ہمارے لیے کامیاب کرے گا، اگر حضور کے ساتھ ہم کھڑے نہ رہے تو اس وقت ہم دنیا میں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ کہیں ہم لوگوں کو کامیابی نہیں مل سکتی، صرف حضور کے ساتھ کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے حضور کے طریقے کو اپنے اندر لائیں۔ جب ہمارے اندر حضور کا طریقہ آئے گا تو اس وقت حضور کے خلاف بولنے والے کی زبانیں بند ہو جائیں گی، خود بخود بند ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو 2 کام کرنے کی ضرورت ہے، 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جتنے فرانس کے پروڈکٹس ہیں، جتنے مینوفیکچر پروڈکٹس وہاں کے فرانس کے ہوتے ہیں، ان پروڈکٹ سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے بات کہی ہے کہ جب فرانس نے حضور کی بے حرمتی کی ہے، حضور کے خلاف اس نے کارٹون بنائے ہیں، تو کم از کم اتنا کام کریں کہ فرانس کی کوئی چیز ہم استعمال نہ کریں، کوئی چیز ہم استعمال نہ کریں۔ پہلا کام تو یہ ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ جس فرانس نے حضور کے خلاف بکواس کی ہے، ان لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ تو نے ہمارے نبی کو للکارا ہے، آج ہم سب کے سب اپنے نبی کے طریقے پر دکھائیں گے، اپنے نبی کے طریقے پر دکھائیں گے۔ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، وہاں پر جو ٹیم ورک کرنے والی ہوتی ہے ان کا ایک لباس ہوتا ہے،
سب کے سب ایک طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں، سب کے سب ایک طریقے پر رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس جلسے کے کارکن اور ورک فیلڈ میں رہنے والے یہ افراد ہیں۔ تو فرانس کو اور جتنے غیر ممالک ہیں ان لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ تو کیا اوقات تیری ہے جو میرے نبی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کا حلیہ اپنا کر بتاتے ہیں، نبی کے اخلاق اپنے اندر لا کر بتاتے ہیں، نبی کے طریقے کو لا کر بتاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو دیکھ لیا جائے تو ہر ایک آدمی کے اندر نبی کا اسوہ نظر آئے، ایسا ہم لوگوں کو بننے کی ضرورت ہے۔ نبی کے طریقے کو سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہر جسم کا ذرہ ذرہ حضور کے طریقے پر اگر ہمارا آ جائے تو اس وقت حضور کے خلاف کوئی بولنے والا دنیا کے اندر موجود نہیں رہے گا، کوئی اس وقت بولنے والا موجود نہیں رہے گا۔ آج مسلمانوں کے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہم لوگوں کو بھی افسوس ہوتا ہے، کئی جگہ پر اگر کسی اور شہر میں چلا جائے تو بہت ہی دکھ کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، اگر کسی اور ملک پر کہیں اور چلا جائے تو مسلمان کون ہے پہچاننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، مسلمان کون ہے یہ پہچاننے میں ہم لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کسی کو سلام کرنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، تمہارے درمیان میں سلام کو پھیلاؤ۔ جس طریقے سے بستر ہوتا ہے تو بستر کو بچھانے کے لیے پھیلایا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اب سلام کریں تو کس کو کریں؟ سلام تو مسلمان کو کر سکتے ہیں، کافر کو ہم سلام نہیں کر سکتے، لیکن کسے پہچانے کہ کون مسلمان ہے؟ ہمارے اندر پہچان بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر پہچان لوگ ہیں ان کو ہم سلام کریں گے، اگر کوئی پہچان ہی نہیں رکھتا تو وہاں پر جائیں گے تو کیسے اس کو سلام کریں؟ کس طریقے سے حضور کی سنت کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلام کے طریقے کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے جسم میں اپنے ہر عضو کو حضور کی سنتوں پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہر کام کو حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔